میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا، یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے، تو خویلت، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائیں ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہا بالکل کروں۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ۔ کہ توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں، اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو۔ 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا، ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے، اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑھی، سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں۔ تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں۔ تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں
सर रख के सोए हुए थे। इसको मोहब्बत कहते हैं। तो अम्मा आयशा चौकड़ी मार के मेरे नबी का सर आपके गोद में, अब वो तो बाप थे, अब बोल भी नहीं सकते, सोए हुए हैं, तो अब मुझे देखने लगते हैं, तेरी वजह से ये हुआ है। और आगे बढ़ के ना यहाँ पसली में ना जोर से उंगली मारी। हजरत आयशा कहते हैं मैंने अपने को टाइट कर लिया कि मैं हिलूं नहीं कि अल्लाह के नबी कहीं आंख ना खुल जाए। फिर उनको गुस्सा चढ़ा, फिर जोर से उंगली मारी, फिर वो ऐसे टाइट हो गई ताकि अल्लाह के नबी की आंख ना खुले। फिर वो गुस्से में बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी की आंख खुल गई तो फरमाया नमाज का हो गया? कि या रसूल अल्लाह पानी ख़त्म हो गया है कोई नहीं, सारे परेशान हैं। तो पहले अबू बकर को सारे कह रहे थे तेरी धी दी वजह, तेरी बेटी की वजह से ये हो गया, ये हो गया। अभी ये मेरे नबी से हजरत आयशा ने बात की ही थी कि अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार दी, इन कुंतुम अला सफरन फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा। तयम्मुम किसी उम्मत को नहीं मिला, किसी उम्मत को नहीं मिला। ये कोई मतलब, अब ये कोई लॉजिक देखो भाई, इस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, मैं करता हूं फिर यूं करता हूं तो मेरा रब कहता है चल मैंने तुझे बावजू कर दिया। ये अल्लाह के नबी के तुफैल और हजरत आयशा के तुफैल हमें तयम्मुम मिला, तयम्मुम। सुभान अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, वाह अम्मा आयशा। तो जब फजर के तयम्मुम से नमाज पढ़ ली तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह आप छोड़ें हार को। जब तक आयशा ने नहीं कहा कि चलें, आप खड़े हैं। तो देखो मेरा नबी बीवी को क्या इज्जत दे रहा है। कोई इस तरह बीवी को इज्जत दे तो अगले ओए रनमुरीद हो गए, ओए रनमुरीद हो गए। तो उन्होंने कहा चलो भाई, अब आयशा ने कह दिया है। और जब उनकी ऊँटनी को उठाया तो हार नीचे पड़ा हुआ था, वो गिर के नीचे चला गया था। वो कैसे मिलता? मेरे नबी का काम।